السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام کے جذبہ ایمانی اور ایثار و قربانی اور دینی خدمت اور بہادری اور جانبازی کا ایک بہت شاندار واقعہ۔ یوں تو صحابہ اکرام کی بہادری اور دین کی خدمت کے بہت سارے واقعات ہیں، انہی واقعات میں سے یہ ایک بہت شاندار واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو آپ حضرات غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک مصر پر جو عیسائیوں کا ملک تھا اور عیسائی بادشاہ اور عیسائی سپہ سالار تھا، اس سے مقابلے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک مصر پر چڑھائی کی تو عیسائی لشکر کے سپہ سالار جس کا نام جرجیس تھا، جرجیس نے تمام عیسائی ملکوں سے فوج جمع کی اور ٹڈی دل لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں لے کر آیا، اور اس نے بہت کوشش سے اپنے سپاہیوں کو، عیسائی سپاہیوں کو جوش دلا دلا کر حملے پر حملے کیے اور کرتا رہا، لیکن اسلامی مجاہدین کی آہنی دیوار سد سکندری کی طرح ناقابل عبور ہی ثابت ہوئی، مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹا سکا، مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کو وہ سرد نہ کر سکا۔ جرجیس کو جب کامیابی حاصل نہ ہوئی، جرجیس کو جب اپنی فتح کے آثار نظر نہیں آئے اور اسے اپنی ناکامی کے آثار نظر آنے لگے، تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ جو شخص سپہ سالار اسلام کا سر کاٹ کر لائے گا، یعنی عمر بن عاص کا سر کاٹ کر لائے گا، تو اس کو بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں اس نے ایک اعلان یہ کیا کہ اس عیسائی سپہ سالار یعنی جرجیس کی ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی تھی، اس نے کہا کہ بہت سارے انعام کے ساتھ میں اپنی بیٹی بھی اس شخص کو دے دوں گا کہ جو اسلامی سپہ سالار کا سر کاٹ کر لائے گا۔ اس اعلان سے ہوس پرستوں میں جوش پیدا ہوا اور جرجیس کی لڑکی حاصل کرنے کی خاطر ہر عیسائی سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حفاظت کا خاص طور پر انتظام کرنا پڑا، اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر بھیجی گئی کہ عیسائی سپہ سالار نے اس طرح کا اعلان کیا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوجی دستہ حضرت عمر بن عاص کی مدد کے لیے بھیجا اور اس کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حمایتی فوج کے سپہ سالار بن کر انتہائی سرعت اور تیزی کے ساتھ وہاں پہنچے، اور سب سے پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ تعجب ہے کہ آپ جیسے مرد میدان سیاست اور مدبر کو اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ سوچی، اس کا علاج تو بہت آسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے۔ حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ کل ہی اسلامی فوج میں آپ بے اعلان کرا دیجئے کہ جو شخص جرجیس کا سر قلم کر کے لائے گا اس کو بہت سارا انعام دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جرجیس کی پری پیکر لڑکی بھی اس کو دے دی جائے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو بہت پسند کیا، اور حضرت عمر بن عاص حضرت عبداللہ بن زبیر کے اس مشورے سے بہت خوش ہوئے، اور پھر صبح کو ہی اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص بھی جرجیس کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اسلام میں سپہ سالار کی طرف سے اور اسلامی خلافت کی طرف سے بہت سارا انعام دیا جائے گا، اور جرجیس کی خوبصورت لڑکی کا اس کے ساتھ میں نکاح بھی کر دیا جائے گا، اور اس لڑکی کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جو عیسائی سردار کی، عیسائی سپہ سالار کی گردن کاٹ کر لائے گا، اسے قتل کرے گا۔ اب جو میدان جنگ میں دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں تو آغاز جنگ کا اشارہ پاتے ہی مسلمانوں نے ایسے جوش و خروش سے حملے کیے کہ عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے، اور مسلمان مجاہدین دشمنوں کو کاٹ کاٹ کر راستہ صاف کرتے ہوئے جرجیس کی طرف بڑھنے لگے۔ جرجیس کی لڑکی بھی اپنے باپ کے دوش بدوش مقابلہ پر تلی ہوئی تھی، لیکن تقدیر نے پانسا جو پلٹا تو جرجیس ایک غازی کے، ایک مسلمان بہادر سپاہی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اور اس کا اعلان فوراً کر دیا گیا کہ عیسائی سپہ
سالار قتل ہو گیا ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی عیسائیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، سارا جوش و خروش کافور ہو گیا۔ بھاگنا چاہا عیسائیوں نے مگر بے سود، سینکڑوں گرفتار ہوئے اور ان قیدیوں میں جرجیس کی وہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بھی زنجیروں میں جکڑ دی گئی۔ اب فتح کا جشن منایا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین کی تعریف کی اور فرمایا کہ میں جرجیس کا سر قلم کرنے والے مجاہد بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تاکہ حسب وعدہ انعام سے سرفراز کیا جائے، اسے انعام دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد کچھ دیر انتظار کیا گیا کہ کون سامنے آتا ہے اور کون یہ بتاتا ہے کہ اس نے جرجیس کو قتل کیا ہے، مگر کسی نے آگے بڑھ کر اپنا نام پیش نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے باکمال متانت فرمایا کہ کوئی مجاہد بھائی اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ جرجیس کی لڑکی سپہ سالار اسلام خود قبول فرما لیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، افسوس کہ میں بھائی عبداللہ بن زبیر کا مشورہ قبول نہیں کر سکتا۔ میں اس جانباز مجاہد کی حق تلفی جس نے یہ میدان سر کیا ہے نہیں کر سکتا، اس کا حق نہیں لے سکتا۔ اگر میرا قیاس غلط نہیں، یعنی حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میرا گمان، میرا خیال تو یہ ہے کہ اس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں اور میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس مبارک اقدام کا سہرا عبداللہ بن زبیر ہی کے سر ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس میدان کا سر کرنے والا ابھی تک کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس پر مجاہدین اسلام نے کئی اسلامی سپاہیوں نے یہ گواہی دی، کہا کہ بھائی عبداللہ بس اب، یعنی عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ بھائی عبداللہ بس اب اظہار حقیقت میں تأمل نہ کیجیے، یعنی سچ جو ہے، جو صحیح بات ہے اسے بتا دیجیے۔ اور پھر مجاہدین نے کہا، اسلامی سپاہیوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن زبیر، ہم نے آپ کو بے تحاشا جرجیس کی طرف بڑھتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہے، بلکہ ہم کو اندیشہ تھا کہ کہیں دشمنوں میں گھر کر آپ شہید نہ ہو جائیں، کیونکہ جناب جرجیس کا قاتل آپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ شہرت و انعام کے لالچ میں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اپنا فرض سمجھ کر میں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ اب اگر سب بزرگوں کی یہی خواہش ہے تو میں اپنا سر خم تسلیم کرتا ہوں۔ چنانچہ جرجیس کی لڑکی کا آئین اسلامی کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کر دیا گیا اور مجاہدین نے جوش و مسرت میں دوگانہ ادا کیا، یعنی 2 رکعت نفل نماز اس کے شکرانے میں ادا کی، اور پھر اس کی خبر بارگاہ خلافت میں، دربار خلافت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجی گئی۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تدبیر و سیاست میں بھی بڑے ماہر تھے اور دشمن کی سیاسی چال کو خوب سمجھ لیتے تھے، اور معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی لڑائی محض اعلی کلمۃ الحق کے لیے ہوتی تھی۔ وہ شہرت و انعام کے لالچ میں نہیں لڑتے، اور مال غنیمت جو کچھ بھی حاصل ہو وہ مسلمانوں کا مقصود اصلی نہیں ہوتا، مقصود اصلی رضا حق ہی ہوتا ہے۔ جس طرح گندم بونے والے کا مقصود اعلیٰ اور مقصود اصلی تو دانہ گندم ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرالی اور بھوسا بھی اسے حاصل ہو جاتے ہیں، اس طرح مسلمان کا مقصود اصلی تو رضا حق ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کوئی دانہ شخص گندم اس لیے نہیں بوتا تاکہ اسے پرالی اور بھوسا مل جائے، اسی طرح کوئی مسلمان صرف اس لیے جنگ نہیں کرتا کہ اسے کوئی دنیاوی منفعت حاصل ہو جائے۔ دنیاوی منفعت تو ایک بھوسا ہے جو خود بخود ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔